السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، امریکہ میں جب آگ لگی اور اس کے شعلے بلند ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تباہی پھیلا دی اور فلمی دنیا کے معروف فلمی ستاروں کے گھر بھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ اللہ کی ناراضی کا نتیجہ ہے، اس کی پکڑ ہے، یا یہ اللہ کا عذاب ہے، یا امتحان ہے، آزمائش ہے، کیا ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مرزا جونیئر کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ امریکہ میں لگی ہوئی آگ کے بارے میں پہلے آپ ایک بھائی کا موقف سنیں کہ یہ آگ یہ اللہ کا عذاب ہے یا امتحان ہے یا آزمائش ہے، کیا ہے؟ ایک بھائی کا موقف سنواؤں گا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے دوسرے بھائی کا موقف ضرور سننا ہے، کیونکہ اس نے بڑے بڑے راز اگلے ہیں اور بڑی دور تک وہ چلا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حیران بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے۔ پہلے امریکہ میں لگی ہوئی آگ کے بارے میں ایک بھائی کا موقف سنیں، پھر آگے انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس طرح کے کوئی کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو۔ مسلمانوں کی تو بدنامی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، ایٹ لیسٹ اسلام کی بدنامی کا خیال رکھتے ہوئے مسلمان اس قسم کے کمنٹس کرنے سے باز آ جائیں، اور کسی بھی چیز کو اللہ کا عذاب کہہ کر خام خواہ دین کی غلط پکچر لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں۔ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو ہی وحی کی تائید کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ ادروائز جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، محتاط رویہ یہ ہے کہ خواہ وہ کافروں پر آئیں یا مسلمانوں پہ آئیں، اسے آزمائش ہی سمجھنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے ایک سگنل سمجھنا چاہیے یاد دہانی کا۔ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو ہی وحی کی تائید کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ جی عزیزان گرامی، سنا آپ نے، مرزا جونیئر کہتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے جو امریکہ میں آگ لگی ہوئی ہے، بلکہ اس کو اللہ کا عذاب کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی اس نے دو وجہ بیان کی ہیں، بھئی اس کو اللہ کا عذاب کیوں نہیں کہنا چاہیے۔ ایک وجہ اس نے یہ بتائی کہ اگر ہم اس کو اللہ کا عذاب کہیں، اللہ کی پکڑ کہیں، اللہ کی گرفت کہیں، تو اس سے اسلام کی دین کی بدنامی ہوگی۔ مسلمان تو پہلے بھی بدنام ہو چکے ہیں، مزید بدنام ہوں گے، بلکہ تنبیہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کا کوئی میسج دینا بھی نہیں چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس کو اللہ کا عذاب کہنا بھی نہیں چاہیے، اسلام کی بدنامی ہوگی۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا امتحان، یہ وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے وحی کے ذریعے، اور بس۔ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو ہی وحی کی تائید کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ ہم اللہ کی کسی بھی تکلیف کے بارے میں، جو ان بندوں پر تکلیفیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے یا عذاب ہے۔ یہ فیصلہ کرنا وقت کے نبی، رسول اور پیغمبر کا کام ہے۔ وحی کے ذریعے وہی بتا سکتا ہے کہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ یہ ایک بھائی کا موقف سنا آپ نے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ دوسرے بھائی کا موقف سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ایک انجینئر جس کا نام علی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو منگولوں کی اولاد ہے، جنہوں نے جب کافر تھے تو ان کے صوفی اللہ کے نے عذاب کے طور پہ ان صوفیوں پہ مسلط کیا، منگولوں کو۔ جی بالکل، ان کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں، منگولوں نے تو سارے صوفی وڈے ہوئے نے جب وہ کافر سن۔ ہمارے آباؤ اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر۔ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو ہی وحی کی تائید کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر۔ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو ہی وحی کی تائید کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے دوسرے بھائی کا بھی موقف سنا۔ پہلے نے یہ کہا تھا کہ
کوئی بھی تکلیف اللہ کی طرف سے آئے، چاہے وہ مسلمانوں پر آئے چاہے وہ کافروں پر آئے، اس کو عذاب نہ کہیں، عذاب کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ عذاب اس کو کہنا یہ وقت کے پیغمبر کا، وقت کے نبی کا کام ہے، وہی کے ذریعے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ امتحان ہے یا عذاب۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو تکلیف آئی منگولوں کی صورت میں وہ اللہ کا عذاب تھا۔ ہمارے آباء و اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر۔ مسلمانوں پر اگر تکلیف آئے وہ اللہ کا عذاب، کافروں پر اگر کوئی تکلیف آئے تو اس کو عذاب کہنا بھی جائز نہیں ہے مرزا جونیئر کی سوچ کے مطابق، بلکہ مسلمانوں کو روک رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اب اگر عذاب کہو گے تو دین بدنام ہوگا، اسلام کی بدنامی ہوگی، مسلمانوں کی بدنامی ہوگی۔ کافروں پر تکلیف آئے وہ آزمائش، مسلمانوں پر تکلیف آئے وہ عذاب، پھر یہ خود کہتا ہے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، اس کا فیصلہ وقت کا نبی پیغمبر رسول کر سکتا ہے، وہی کے ذریعے۔ میں مرزا جونیئر سے، اس کے فالوور سے، اس کے سٹوڈنٹ سے صرف اتنا پوچھوں گا، یہ جواب آپ نے ضرور دینا ہے کہ یہ کافروں پر تکلیف آئی اس کو تو عذاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ پیغمبر کا کام ہے اس کو عذاب کہنا اور اس کا فیصلہ کرنا، اور مسلمانوں پر جو تکلیف آئی منگولوں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں اس کو مرزا جونیئر خود عذاب کہہ رہا ہے، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار اس نے عذاب کہا۔ آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ منگولوں کی صورت میں جب مسلمانوں پر تکلیف آئی تو مرزا جونیئر کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عذاب ہے، کیونکہ مرزا جونیئر کا خود عقیدہ ہے، نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ خود مانتا ہے کہ یہ وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے کہ یہ عذاب ہے۔ صرف اتنا ضرور جواب دینا ہے آپ نے کہ مرزا جونیئر کو کیسے پتہ چلا کہ منگولوں کی صورت میں مسلمانوں پر عذاب آیا۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میرے سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں، دوستو، سوچو یہ بندہ کہاں تک آپ کو لے جا رہا ہے؟ کیا یہ دبے دبے لفظوں میں نبوت کا دعویٰ نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس کا۔ ٹائم قیامت تک کے لیے۔